السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کا بچہ قرآن پڑھنے سے جی چراتا ہے؟ کیا آپ اسے زبردستی اور ڈانٹ کر جو وہ قرآن پاک پڑھنے بٹھاتے ہیں؟ اگر ہاں تو یاد رکھیں کہ آپ دانستہ یا نادانستہ طور پر بچے کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ بچوں کو قرآن پاک سکھانا صرف ایک فرض نہیں بلکہ ایک فن ہے جس میں پیار، حکمت اور اسلامی طریقہ کار ہونا لازمی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور جدید جو نفسیات کی روشنی میں وہ خاص طریقے جانیں گے جن پر عمل کر کے آپ کا بچہ خود شوق سے قرآن پاک جو ہے پڑھنے لگے گا۔ تو چاہے وہ 3 سال کا چھوٹا بچہ ہو یا 12 سال کا بڑا بچہ، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ تو سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا طریقہ جن کی عمر 3 سال سے 6 سال کے درمیان ہو۔ تو دیکھیں ناظرین اکرام، اس عمر کے بچے بہت حساس ہوتے ہیں اور وہ کھیل کو پسند کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ 3 طریقے اپنائیں، زبردستی کے بجائے رغبت۔ اس عمر میں بچے پر قاعدہ یا سپارہ پڑھنے کا بوجھ نہ ڈالیں۔ سب سے پہلے ان کے کانوں میں قرآن کی آواز ڈالیں۔ جب آپ خود تلاوت کریں تو انہیں پاس بٹھائیں یا گھر میں ہلکی آواز میں قرآن آڈیو چلائیں۔ کھیل اور تصویریں قاعدہ، تو چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے رنگ برنگے بڑے حروف والے قاعدے کا استعمال کریں۔ جو حروف تہجی جیسے الف با تا کو کسی نظم یا خوبصورت لہجے میں یاد کروائیں۔ تھوڑا اور بار بار، چھوٹے بچوں کا ذہن ایک جگہ زیادہ دیر تک نہیں ٹکتا۔ انہیں جو ہے وہ وقت میں صرف 5 سے 10 منٹ پڑھائیں، لیکن دن میں 2 سے 3 بار یہ عمل دہرائیں۔ اور جو ہے وہ بڑے بچوں کو پڑھانے کا طریقہ جن کی عمر تقریباً 7 سال سے یا اس سے اوپر ہو۔ تو دیکھیں کہ 7 سال کی عمر وہ ہے جہاں سے اسلام میں نماز کا حکم شروع ہوتا ہے اور بچہ چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ ان کے لیے یہ حکمت عملی اپنائیں کہ نماز کے ساتھ تعلق، بچے کو بتائیں کہ جو صورتیں وہ یاد کر رہا ہے انہیں وہ نماز میں پڑھے گا۔ اس سے بچے کے اندر قرآن سیکھنے کا ایک مقصد پیدا ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید کے قصے صرف الفاظ نہ رٹائیں بلکہ قرآن میں موجود انبیاء اکرام کے واقعات اور سچی کہانیاں بچوں کو سنائیں۔ جب وہ بچہ جانے گا کہ اس صورت کے پیچھے کیا کہانی ہے تو اس کا شوق 100 گنا بڑھ جائے گا۔ اور تجوید اور تلفظ پر توجہ، اس عمر میں بچے کی زبان صاف ہوتی ہے، انہیں مخارج، حروف کہاں سے نکلتے ہیں کی پہچان کروائیں تاکہ وہ شروع سے ہی درست تلاوت سیکھے۔ اور قرآن پڑھانے کے 4 سنہری اسلامی اصول کون سے ہیں؟ تو دیکھیں کہ ویڈیو کے اس حصے میں ہم ان خاص اصولوں کا ذکر کریں گے جو ہر والدین کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ مار پیٹ اور ڈانٹ سے سخت پرہیز۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کو بچے کے لیے سزا نہ بنائے ورنہ وہ دل سے کبھی قرآن سے محبت نہیں کر پائے گا۔ اور دوسرا اصول کے حوصلہ افزائی اور انعام، جب بچہ کوئی نیا سبق یا سورہ یاد کرے تو اسے کوئی چھوٹا موٹا انعام دیں، اس کی تعریف کریں، اسے کہیں ماشاءاللہ آج آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے۔ اور تیسرا اصول کے والدین کا اپنا کردار، بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ اسے کہتے ہیں بلکہ وہ کرتا ہے جو آپ کو کرتے دیکھتا ہے۔ اگر گھر میں والدین خود تلاوت کریں گے تو بچوں کو قرآن کا شوق جو ہے وہ خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ اور چوتھا اصول کیا ہے کہ باوضو بیٹھنے کی عادت، بچے کو شروع سے سکھائیں کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہمیشہ پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر اور قبلہ رخ ہو کر ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ تو محترم ناظرین یاد رکھیں کہ آپ کا بچہ قاری یا حافظ بنے یا نہ بنے، لیکن اس کا قرآن کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم ہونا سب سے اہم ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ہم سب سے ہماری اولاد کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اولاد کی بہترین اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو قرآن کا نور بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہو جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں یا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہو جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔